رمضان شہر اللہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اور آپ کو یہ مبارک دن عنایت فرمایا ہے۔ اب جب کہ رمضان ہمارے سروں پر ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر آنا چاہتا ہے، اور جب بھی کوئی چیز اہم ہوتی ہے انسان اس کام کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسی اعتبار سے تیار بھی کرتا ہے۔ اعتبار کا وہ کام ہوتا ہے جس حیثیت کا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم انسان اسی اعتبار سے اس کی تیاری کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو، اپنے مزاج کو، اپنی ہر چیزوں کو اسی اعتبار سے تیار رکھتے ہیں۔ اور وہ بھی ہم انسانوں کی طرف سے اس کی اہمیت نہ بتائی گئی ہو، بلکہ اس کی اہمیت ہمارے اور آپ کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہو، تو ہم مومنوں پر اس کام کی اہمیت کا اندازہ اور اس کا خیال بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ رب العالمین نے ہم مومنوں کو اپنی جانب سے اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے ایسا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، دینے والا ہے۔ تو ہم بندے مومن اس چیز کی جس کی اہمیت اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہو، جس کی فضیلت اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہو، اور جس میں کوئی بھی خیر کا کام دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب کے اعتبار سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایسے کام کو ہم مومنین اور اچھے انداز سے کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں، اور خواہش و تمنا ہوتی ہے کہ وہ مہینہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہو، کاش وہ مہینہ ہم کو مل جائے اور اس مہینے تک اللہ تعالی ہم کو پہنچا دے، تاکہ جس مہینے کی منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ، گھڑی گھڑی میں اللہ کی طرف سے اتنی اہمیت آئی ہوئی ہے، اس اہمیت کو ہم پا کر کے، اور اس رات و دن کو ہم پا کر کے، اس میں عبادت کر کے ہم خود بھی اللہ کے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرا لیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب رمضان کا مہینہ آنا ہوتا تو اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار رکھتے تھے، یہاں تک روایات آتی ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دنیا کے دیگر کاموں سے شعبان ہی میں اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیتے، رمضان میں کوئی کام نہیں، صرف اور صرف ایک کام، اللہ کی عبادت۔ آج بھی اسی ہندوستان میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کا نظم اسی مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے فارغ ہو جاتے ہیں، تاکہ رمضان 11 مہینے ہم کماتے ہیں، دماتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، ایک مہینہ کم از کم اپنی خون پسینوں کو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے لگانا، یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ 11 مہینے ہم دنیا کے دیگر کاموں میں رہتے ہیں، لیکن خاص الخاص خالص ایک مہینہ رمضان کا جو آ رہا ہے، اس میں ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو در پر ہمیں جا کر کے ٹک جانا ہے، اور ایسی عبادت کرنی ہے جس طریقے سے وہ چاہتا ہے، اور ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے کہ ہم ان عبادات سے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے ہم مستحق بن سکیں، اس کی رحمت کے مستحق بن سکیں، اور جہنم سے نجات کا ہم کو اس کے ذریعے سے پروانہ مل سکے، یہ ان کو فکر رہتی ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کو کس کی فکر ہے؟ صحیح معنوں میں سب کی بات میں کر رہا ہوں،
کہ رمضان میں ہم کو اور آپ کو دیگر 11 مہینوں کے مقابلے میں زیادہ دنیا کمانے کی فکر ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں ہمارے جو خرچے ہیں، ضروری خرچ کے علاوہ، افطاری سحری وغیرہ خرچ کے علاوہ جو خرچے ہیں بلا ضرورت کے، اس میں ہم اتنا اپنا روپیہ بے تحاشا عید کے نام پر اور دیگر چیزوں کے نام پر خرچ کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ان بیجا خرچ کی وجہ سے فکر مند ہو جاتا ہے کہ یہ سارے خرچ کا انتظام کیسے ہوگا. اس انتظام کو پورا کرنے کے لیے رمضان میں بھی دیگر اور مہینوں کے مقابلے زیادہ توجہ کے ساتھ دنیا حاصل کرنے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے لگ جاتا ہے. وہ توجہ جو اللہ کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے، وہ فکر جو اللہ کی طرف، اس کی رضا کی طرف ہونی چاہیے، اور فرائض کے علاوہ نوافل اور تلاوت میں مشغولیت ہونی چاہیے. اس میں ہم بندے مومن اتنا اپنے آپ کو مشغول اور مصروف نہیں کر پاتے. ضرورت ہے کہ ہم کوئی اپنا نظم بنائیں، ابھی سے کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہم کو رمضان میں کیسے اپنے آپ کو زندگی کے اعتبار سے گھنٹہ گھنٹہ، منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ کیسے گزارنا. جس انسان نے بھی اپنے وقت کو بانٹ دیا کاموں میں کہ ہم کو فلاں وقت سے فلاں وقت دنیا کا کام کرنا، فلاں وقت سے فلاں وقت دین کا کام کرنا، فلاں وقت سے فلاں وقت ذکر و تلاوت میں رہنا، فلاں وقت سے فلاں وقت تک دوسروں کی، رمضان چونکہ عظیم الشان مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے ہم بندوں پر الگ سے بہت سارے اور مہینوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان میں اور بہت سارے خصوصی احکامات دیے. ہماری فطرت، ہماری طاقت اور ہمارے حوصلے، ہماری امنگوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے ہم کو حکم دیا ہے. اس لیے ہم کو تو وقت کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا کہ ہم کیسے وقت کو گزاریں گے، اور رمضان آنے سے پہلے جو دنیا کے کام دھندے ہیں کیسے اس کی سیٹنگ کی جائے کہ رمضان میں دنیا کے کام کی وجہ سے ذکر و تلاوت میں، عبادت میں، تراویح میں اور دیگر چیزوں میں کوئی حرج پیدا نہ ہو. کیونکہ آنے والا مہینہ جو ہے اس کی عظمت کا اعلان، اس کی بڑائی کا اعلان، اس کی اہمیت کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا. اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رمضان کی تیاری شعبانی سے شروع کر دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان کا مہینے کا روزہ ہی رکھتے تھے، لیکن ہم امتیوں کو پورے شعبان کے مہینے کے روزہ رکھنے کی اجازت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کو جو طاقت ہوتی ہے تو کبھی بھی ایک امتی کو طاقت مل ہی نہیں سکتی. امتی کمزور ہو جائے گا، فرد رمضان کے روزے میں کمی کر بیٹھے گا. اس لیے منع کر دیا گیا کہ تم کو پورے شعبان کا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ جو فرد مہینہ رمضان کے روزے کا آ رہا ہے اس رمضان کے مہینے میں تمہارے روزے میں کوئی حرج نہ ہو، اس اعتبار سے تم کو شعبان میں عبادات کرنی ہے، روزہ وغیرہ رکھنے کے تعلق سے. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ جب بھی کوئی اہم کام ہوتا ہے ہم بندے اسی اعتبار سے اس کی تیاری کرتے ہیں، اپنے ہر چیز کا نظم بناتے ہیں. ایک ایک چیز اگر بھولنے کا خطرہ ہوتا ہے اور پاس و لحاظ نہ کرنے کا ڈر ہوتا ہے تو ہم کاپیوں میں لکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا کام کرنا ہے، اور جیسے کام ہوتا رہتا ہے اس پر صحیح کا نشان لگاتے رہتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا، تاکہ کوئی کام چھوٹنے نہ پائے. بہت بیدار ہوتے ہیں اس کام کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے.
تو اسی طرح ہم کو بھی اور آپ کو بھی اور ساری امت کے لوگوں کو بھی رمضان کے تعلق سے ابھی سے اپنے آپ کو بہت بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ رمضان کا مہینہ آئے تو واقعی ہم خود اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں، واقعی دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو واقعی بدلا ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے مہینے، اللہ کی طرح اس مہینے کی نسبت کی گئی ہے، تو ہم نے واقعی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی اور دیگر چیزوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ واقعی ہم نے بھی اللہ کو، اللہ کے اس مہینے کی عظمت کو اپنے دل میں لیتے ہوئے ہم نے ہر لحاظ سے اس مہینے کی قدر کی ہے، اور آنے والے رمضان کے مہینے کی عظمت کا ہم نے خوب تر پاس و لحاظ رکھا ہے۔ امید ہے کہ ہم تمام لوگ ان تمام باتوں کو لے کر کے آنے والے رمضان کے تعلق سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔